اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوائی اڈا۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم، اس سے پہلے بتا دوں خبر ہے گجرات سے، جہاں گृह منتری امت شاہ کے ساتھ منچ ساجھا کرنے والی کاجل ہندوستانی نے کھلے عام دی ہیٹ اسپیچ۔ چلیے دوستو بعد میں بات کرتے ہیں اس خبر کو لے کر، پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے۔ آپ ہی کہہ سکتے ہیں بہار سے آواز دلی تک جانی چاہیے۔ آپ نے ایک بات غور کی کہ ہماری نسلیں ہنسنا بھول گئی تھی، ہماری نسلیں جشن منانا بھول گئی تھی۔ لڑنا پڑے گا، بے شک، بالکل ڈرنا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ برا وقت آتا ہے، ٹلتا ہے، چلا جاتا ہے، نہیں، جیسے ہو ایسے رہو۔ مایوس ہونے سے کام نہیں چلے گا، لڑنا پڑے گا، بے شک، بالکل ڈرنا نہیں ہے۔ یہ مایوسی کے بادل چھٹیں گے، چیزیں بہتر ہوں گی، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں کہاں سویا ہے چوکیدار، کہاں سویا ہے چوکیدار۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت رہی سینکڑا مار، کہاں سویا ہے چوکیدار، کہاں سویا ہے چوکیدار۔ کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت رہی سینکڑا مار، کہاں سویا ہے چوکیدار، کہاں سویا ہے چوکیدار۔ ابھی اشرف فاطمی صاحب سے کہا جائے کہ آپ جب پڑھتے تھے تو آپ کے ساتھ دو چار آپ کے کلاس میٹ تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ پڑھائی کی ہے، تو یہ دو چار کے نام بتا دیں گے اور ملوا بھی دیں گے۔ لیکن اگر صاحب سے یہ کہا جائے کہ آپ نے جب پولیٹیکل سائنس میں ایم اے کیا تھا تو آپ کے ساتھ کسی نے پڑھائی کی تھی، تو کوئی آدمی نہیں ملے گا۔ ابھی اشفاق کریم صاحب سے پوچھا جائے آپ کے بزنس کیا ہے اور اس کے دو چار گراہک بتا دیجئے تو یہ نام بتا دیں گے۔ لیکن ان سے پوچھا جائے کہ وڈ نگر اسٹیشن پہ جب آپ چائے بیچ رہے تھے تو کس نے خرید کے پی، آج تک مجھے کوئی نہیں ملا، کوئی نہیں ملا۔ تو میں تو شاعر ہوں، میں کہہ دیتا ہوں اپنے انداز میں بات۔ کہاں سویا ہے چوکیدار، کہاں سویا ہے چوکیدار۔ کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے۔ آپ ہی کہہ سکتے ہیں بہار سے آواز دلی تک جانی چاہیے، ایسے کام نہیں چلے گا۔ صرف پٹنہ تک جائے گی تو کیسے کام چلے گا؟ دلی تک جانی چاہیے ان مصروں پہ آواز کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے، اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے کہ ریل بک گئی تیل بک گیا بکا ہوائی اڈا۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو حسن اخلاق باب سے کچھ حدیث سنتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم سے پہلے کسی امت میں ایک آدمی تھا، جب موت کا فرشتہ اس کی روح قبضے کرنے آیا اور روح قبضے ہونے کے بعد وہ اس دنیا سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے دنیا میں کوئی نیک عمل کیا تھا؟ اس نے عرض کیا میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ اس سے کہا گیا کہ اپنی زندگی پر نظر ڈال اور غور کر۔ اس نے پھر عرض کیا میرے علم میں میرا کوئی ایسا عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت اور لین دین کا معاملہ کیا کرتا تھا، جس میں دولت مند کو مہلت دیتا تھا اور تنگ دستوں کو معاف کر دیتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جنت میں داخل فرما دیا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن کی تکلیفوں سے بچا لیں تو اس کو چاہیے کہ تنگ دست کو جس پر اس کا قرض وغیرہ ہو مہلت دے دے یا اپنا پورا مطالبہ یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ میں نو عمر لڑکا تھا، اس لیے میرے سارے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتے تھے۔
یعنی نوعمری کی وجہ سے مجھ سے بہت سی کوتاہیاں بھی ہو جاتی تھیں، لیکن 10 سال کی اس مدت میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں فرمایا، اور نہ کبھی یہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا یا یہ کیوں نہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس شخص نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ یہی ارشاد فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طاقتور وہ نہیں ہے جو اپنے مقابل کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پالے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے، اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ فائدہ: حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جس حالت کی تبدیلی سے ذہن کو سکون ملے اس حالت کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ غصہ کا نقصان کم سے کم ہو۔ بیٹھنے کی حالت میں کھڑے ہونے سے کم اور لیٹنے میں بیٹھنے سے کم نقصان کا امکان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو دین سکھاؤ اور خوشخبریاں سناؤ اور دشواریاں پیدا نہ کرو، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموشی اختیار کر لے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دیجیے مجھے اجازت، رکھیے اپنا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔